ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریوں پہ ہم بات تو کر چکے ہیں، بحالی کے اقدامات پہ بات کریں گے، مستقبل کی منصوبہ بندی پہ بات کریں گے اور اسی بیچ سیاسی منظرنامے پہ بھی نظر دوڑائیں گے۔ ہارون صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، خان صاحب کے پرانے ساتھی جو ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے، اطلاعات یہ ہیں کہ پھر سے وہ واپس رابطے میں ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے۔ یہ قربت پھر سے کیوں جاگنے لگی؟ معلوم نہیں ہے، جب تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ وہ شوکت ترین صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سیاست سمیت سب چیزوں پہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ تاثر اس سے یہ صرف انہوں نے پختونخوا حکومت کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں تو اس سے یہ تاثر قائم نہیں کر لینا چاہیے کہ کوئی یہ سیاسی پیش رفت ہے۔ ہو جائے کل، ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جس علاقے میں ان کی فیکٹریاں ہیں، 3-4 فیکٹریاں ہیں ان کی، 2 تو رحیم ارخا میں ہی ہیں، تو وہ ہر ایک میں اس جگہ پہ سیلاب ہے یا نہیں ہے۔ مثلا لودھرا میں نہیں ہے، سیلاب نہیں ہے، لودھرا ان کا علاقہ ہے تو، لیکن ارد گرد کے علاقوں میں تو ہے۔ اس کے لیے 2-2-2.5 کروڑ روپے ہر فیکٹری کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں جو نیئرسٹ علاقہ ہے۔ ایک مجھے کل ان کے ایک دوست نے بتایا، میں نے ان سے پوچھا اسی میں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تاثر آپ کا صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر نے فون کیا، غالباً لودھرا کا، مجھے یاد نہیں ہے کون سا ضلع کا تھا، وہ قریبی ضلع کا تھا، تو انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے۔ ان کے مینیجر سے بات کی تو مینیجر نے ان سے کہا، تو اس نے کہا 20-25 لاکھ روپے دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہاں 25 لاکھ روپے اس کو دے دیں۔ تو وہ یہ کام تو وہ کرتے رہے اپنے علاقے میں۔ ان کے والد نے بھی، انہوں نے ویلفیئر کے بہت سے کام کیے ہیں، یعنی دوسری چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو۔ اچھا، اب وہ بہرحال اب اس 2 رائے پائی جاتی ہیں پارٹی کے درد حلقوں میں۔ بہت سے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ جی آپ بات کریں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، میرا یہ کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ایک سچویشن تھی جس میں نے بعض اوقات کوئی تھوڑا بہت کردار ادا کیا تھا، یہ اب ان کے اپنے کرنے کا کام ہے، انہیں خود کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ کو مستقبل قریب میں ری یونین دکھائی دیتی؟ وہ یہ دیکھیے نا، مثلا وہ جو تھے اعظم خان جی اور شہزاد اکبر، جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی، وہ تو چلے گئے، اور چینی کے معاملے میں آج تک یہ بتا نہیں سکے وہ کہ جہانگیر ترین نے کیا جرم کیا ہے۔ بھائی اس کی منظوری تو دی کیبنٹ نے، اور پنجاب حکومت نے سبسڈی دی، تو اس میں جہانگیر ترین کا قصور کیا تھا یہ تو پتہ نہیں چل سکا آج تک۔ تو باقی سب لوگ قابل قبول تھے تو وہ بھی قابل قبول ہوتے، اور جہانگیر ترین نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کبھی کوئی ذاتی نکتہ چینی نہیں کی، لوگ کرتے رہے، دوسرے لوگ کرتے رہے۔ مثلا یہ کہ علیم خان صاحب نے بعض مواقع پہ سخت رویہ اختیار کیا، مدد بھی انہوں نے بہت کی پارٹی کی، اور اگین علیم خان نے بھی ویلفیئر پہ بہت پیسہ خرچ کیا۔ مجھے نہیں پتا سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک پوری جیل انہوں نے سنبھال لی اور اس میں ہزاروں آدمیوں کو ریگولرلی بہت شاندار کھانا مہیا کرتے رہے، علاج کی سہولتیں دیں، اور بھی بہت سی چیزوں میں کیا انہوں نے۔ تو یہ میں اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ ہارون صاحب، ہمارے ایک وزیر ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں، جتنا نقصان ہوا ہے، پچھلی حکومت نے کوئی فنڈ نہیں جاری کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اگر فنڈ جاری ہوتے تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ نہیں، وہ مختلف کیا، خاک ہوتے، لیکن یہ بات ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ 1818 اور 1820-21 تک 1 ارب 10 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں، اور یہی میکسیمم رقم ہے جو کبھی جاری ہوئی ہے 2018 سے 2021 یہ پشتے وغیرہ بنانے کے لیے، اور جو جی 1 ارب 80 کروڑ روپے، وہ تو فلڈ کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے۔ وہ میں کوئی سنائی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وہ ذرا صاحبان جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور یہ یعنی ذمہ داری اصل میں یہ سب ٹالنے کے لیے ہے، چیزوں کو توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ اسی لیے ویڈیو لیکس بھی ہوئی، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اور سکینڈل بھی بن سکتے ہیں، اور غداری کے مقدمے بھی بن سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ مہمات بھی چل سکتی ہیں۔ او بھائی، 2 مہینے پہلے کتنے لوگوں نے، اخبار نویسوں نے، یہ خاکسار نے بھی لکھا کہ بھائی سیلاب آنے والا ہے، بارشیں قیامت خیز ہوں گی، اور اس کے لیے کوئی بندوبست ابھی سے کر لیں۔ بہت سی چیزیں تجویز بھی کی ہیں، اس تفصیل میں کیا جائیں، ہیں جی۔ خوراک کا بھی کہا کہ بحران پیدا ہوگا،
شہری رحمان صاحبہ بھی اس حوالے سے ایک الارمنگ سچویشن پہلے بتا چکی تھیں، جب وہ بتا چکی تھیں تو تب بھی آپ کچھ کر لیتے؟ نہیں، وہ شہری رحمان صاحبہ تو مطلب ایک ہی وقت میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی IMF سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں، ملک کو گروی رکھ دیا، تباہ کر دیا. میں یہ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے تاخیر سے پوائنٹ آؤٹ کیا. ان سے پہلے کئی اخبار نویسوں نے کیا اور لوگوں نے کیا، جو ذمہ دار لوگ تھے وہ ایک عرصے سے اس کو محسوس کر رہے. انہوں حکومت نے خود کچھ کیا نہیں، بلکہ سیلاب آ گیا، بلوچستان تباہ ہو گیا بہت سے اضلاع، اور وزیر اعظم صاحب گھر بیٹھے رہے یہاں پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے. حالانکہ وزیر اعظم کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ جہاز میں ہو تو وہاں سے بھی بات کر سکتا ہے، کسی بھی ایئرپورٹ سے بات کر سکتا ہے، دور دراز علاقے سے بھی بات کرتا ہے. وہ ہماری طرح تھوڑی مجبور ہوتا ہے. میں آج سے 30-40 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ ٹیلی فون جب یہ جو ٹیلی فون انٹرنیشنلی استعمال ہوتے یہ نہیں تھے، تو 40 سال پہلے مجھے یاد سردار قیوم صاحب کے پاس ایک فون ہوتا تھا، وہ وائرلیس ہی کیا تھا، تو وہ بتا رہے 200 کلومیٹر کے یا اتنے علاقے میں رابطہ ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم کا یہ مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے، لیکن ترجیحات کی بات ہے. یہ ترجیح نہیں تھی. ابھی تک گئے زرداری صاحب کہیں؟ بلاول 1-2 جگہ گئے، وہاں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا؟ اور مریم صاحبہ نے کیا حرکت کی وہاں پہ تونسا میں؟ ترجیح نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اس کے بعد ترجیحات میں کوئی تبدیلی دکھائی دیتی؟ یہ کر سکتے تھے؟ نہیں، کوئی نہیں تبدیلی. یہ احساس کی بات ہوتی ہے. بات یہ ہے یہ کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ آبادیوں کا انخلا کرتے. کیا محکمہ موسمیات ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا؟ مجھے نہیں معلوم آج کی صورتحال کیا ہے. پنجاب کا پاکستان کا محکمہ موسمیات دنیا کے 8 بہترین محکمہ موسمیات میں سے ایک رہا ہے. ہمیشہ صحیح پیشین گوئی کرتے رہے. مدتوں اس کو ڈیولپ کیا گیا، بہترین ایکوپمنٹ. یہ جنرل مشرف کے زمانے میں کام شروع ہوا اور بہترین لوگ اس نے پیدا کیے، ایک سیکنڈ کی یہ خبر دیتے تھے. تو یہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں تھا، یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو. سندھ کے وزیر اعلیٰ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ گویا ارسطو اور افلاطون ان کے سقراط ان کے شاگرد رہے ہوں. دنیا کی ہر چیز انہیں پتہ ہے. یہ پتہ نہیں تھا کہ بندوبست کرنا. او بھائی، سندھ کے بہت سے شہروں میں سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اخبار نویس جاتے ہیں وہاں پہ، اور چونکہ افراتفری میں جاتے ہیں تو جو صورتحال ہے اس کو تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے، گلیوں میں پانی بہتا. ہارون صاحب، یہ بیراجز پہ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ وہ انگریز بہادر بنا گئے یا پھر کسی نوابوں نے بنا دیا؟ سکھر بیراج کی صورتحال سے بھی آپ واقفیت رکھتے ہیں؟ نہیں، نوابوں نہیں بنے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنا تھا. وہ اپنا شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ بتایا گیا کہ لاہور شہر میں سیوریج بہت پرانا ہو گیا، 100 ارب روپے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا میں 100 روپے زمین کے نیچے دبا دوں. کمال ہے بھائی، سیوریج ایک بنیادی ضرورت ہے. سر سید احمد خان کب گئے تھے انگلینڈ؟ وہ 1895 کی بات ہوگی میرا خیال، اس سے بھی ذرا پہلے کی بات. پہلے کی ہوگی نا، اس سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے انگلینڈ کے سیوریج سسٹم کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ابھی تک رائج نہیں ہو سکا، اور صفائی کا یہ نظام ہے، اور یہ بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو شاید اس کے 150 سال کے بعد فرما رہے ہیں، 150 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، شہباز شریف صاحب، کہ میں زمین کے چیز دبا دوں. بھائی صفائی کے لیے زمین کے نیچے پائپ دبائے جائیں گے نا. آپ کو ایسا طریقہ نکال لیں کہ وہ بجلی کے کھمبوں کے ساتھ کھڑا کر دیں ان کو، تاکہ تالیاں پٹ سکیں، تاکہ آپ کو داد مل سکے. وہ یہ تو میں غلام اسحاق خان صاحب نے مجھے بتایا، گدو بیراج کا اور یہ سکھر بیراج وغیرہ کا یہ سارا منصوبہ ان کے زمانے میں بنا. وہ امریکہ گئے، وہاں انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا. ہی واز اے ینگ آفیسر آبویسلی، اس وقت بہت ینگ تو نہیں تھے. تو وہ انہوں نے آ کے یہ سارا منصوبہ پیش کیا، اور یہ اتنا ایکسیلنٹ منصوبہ تھا. کچھ تو انگریزوں کے زمانے میں کام ہوا ہے، کچھ یہ گدو بیراج وغیرہ پہ یہ غلام اسحاق خان صاحب کے نگرانی میں کام ہوا. وہ وابڈا کے چیئرمین تھے اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی اتنی شہرت تھی دنیا میں، 2 دفعہ شہنشاہ ایران اس کو دیکھنے کے لیے آئے. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ خان صاحب وسائل کے استعمال میں احتیاط آپ نے کیسی کی؟ اس میں تو کرپشن بہت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی کرپشن اس میں نہیں ہوئی، حتی الامکان بہت کم کہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوا ہوگا.